جس دن جاپانیوں نے پرل ہاربر پر حملہ کیا اس وقت جمی ڈولٹن ہوائی فوج میں میجر تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں ہوائی فوج میں ایک مقام حاصل کر کے رہوں گا اور ٹوکیو پر ایسی بمباری کروں گا کہ جاپانی یاد کریں گے۔ 4 مہینے اور 11 دن بعد اس نے اپنے الفاظ سچ کر دکھائے۔ ٹوکیو کی 2600 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس پر بم برسے۔ ان بموں نے ٹوکیو میں افراتفری پھیلا دی۔ ان بموں نے ایک جنگی جہاز اور ہوائی جہازوں کی ایک فیکٹری تباہ کر دی اور تیل کے ذخیروں میں یوں آگ لگائی کہ لوہے کے ٹکڑے میلوں فضا میں اچھل گئے۔ ٹوکیو پر حملہ اس قدر کامیاب تھا کہ ٹوکیو کی دفاعی فوج کے افسر انچارج نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد ڈولٹن کو شمالی افریقہ میں امریکی ہوائی فوج کا کمانڈر اور بریگیڈیئر جنرل بنا دیا گیا۔ جب اتحادی بری فوجیں سسلی کی زمین پر اتر رہی تھی تو اس کے جنگی جہازوں نے اپنی حفاظت میں ان کا یہ کام آسان کر دیا۔ یہ اسی کے لڑاکے طیارے تھے جنہوں نے اٹلی کو گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیا۔ جمی ڈولٹن کی زندگی کا اہم ترین واقعہ کئی برس پہلے جنوبی افریقہ کے ایک علاقے چلی میں اسے پیش آیا۔ شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور یورپ سے آئے ہوئے ہوابازوں کا ایک گروپ ایک ہوٹل میں مدعو تھا۔ ہر کوئی اپنے جوہر دکھا رہا تھا۔ جمی ڈولٹن جو ایک بازیگر بھی تھا کمرے کے کھڑکی کے پاس گیا اور دونوں ہاتھ دہلیز پر ٹیک کر ٹانگیں اونچی کر کے سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ کھڑکی کے دونوں پٹ پکڑے اور باہر سڑک کی طرف جھک کر ہوا میں افئی انداز سے معلق ہو گیا۔ کھڑکی کی ایک پٹ پرانا تھا، اچانک وہ ٹوٹ گیا۔ جمی نے جلدی سے ایک ہاتھ سے کھڑکی کی دہلیز پکڑ لی اور ہوا میں لٹک گیا، لیکن اس کا ہاتھ زیادہ دیر اس کے جسم کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور جمی 30 فیٹ کی بلندی سے نیچے سڑک پر گر پڑا اور اس کے دونوں گھٹنے ٹوٹ گئے۔ گرنے کے عمل کو جمی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جوں ہی میں سڑک سے ٹکرایا میری ملاقات اپنے ٹوٹے ہوئے گھٹنوں سے ہو گئی۔ جمی ڈولٹن کی بیوی سے پوچھا گیا کہ جب جمی کو معلوم تھا کہ وہ سڑک پر گر پڑے گا تو اس نے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا۔ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ جمی مر تو جاتا لیکن کسی کو مدد کے لیے ہرگز نہ پکارتا۔ لیکن جمی ڈولٹن اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا؟ اسے وہاں یورپ میں ساختہ ہوائی جہازوں کے مقابلے میں امریکی ساختہ ہوائی جہازوں کا آرڈر لینے بھیجا گیا تھا۔ چلی کے صدر کے سامنے جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے بہترین ہواباز اپنے اپنے ملک کے جہازوں کی برتری کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مظاہرے کا مقررہ دن آ پہنچا۔ کوئی یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جمی ڈولٹن مظاہرے کے دن وہاں موجود ہوگا۔ وہ تو اپنے ٹوٹے ہوئے گھٹنوں کے ساتھ ہسپتال میں پڑا تھا، لیکن جمی نے لوگوں کو بے وقوف بنا دیا۔ اس نے ہسپتال میں چوری چھپے اپنے گھٹنوں سے پلستر اکھاڑا اور وہاں سے چھپتا چھپاتا مظاہرے کے میدان میں آ پہنچا۔ بڑی مشکل سے اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فضا میں جا کر ایسے ایسے کرتب دکھائے کہ جنوبی امریکہ کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ایسے کھیل نہ دیکھے تھے۔ ہوائی جہازوں کا آرڈر تو اسے مل گیا، لیکن جب وہ ہوائی جہاز سے باہر نکلا تو اس کے دونوں گھٹنے دوبارہ ٹوٹ چکے تھے۔ ہسپتال کا سرجن جمی کی اس حرکت پر اس قدر ناراض ہوا کہ اس نے جمی کے گھٹنوں پر دوبارہ پلستر لگانے سے انکار کر دیا۔ جمی نے خاموشی سے اپنے ایک دوست کی مدد سے گھٹنے ایک کپڑے کے ساتھ زور سے باندھے اور اپنے جہاز میں بیٹھ کر 1500 میل طے کر کے بولیویا پہنچ گیا تاکہ وہاں کی حکومت کے پاس اپنے جہاز فروخت کر سکے۔ لیکن وہاں کی حکومت نے اسے جاسوس سمجھ کر قید کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر جمی دوبارہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھٹنوں کے ساتھ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر واپس بھاگ گیا۔ آئیے ذرا جمی ڈولٹن کی ابتدائی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں۔ جمی ڈولٹن نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز الاسکا سے کیا۔ وہ الاسکا میں صرف 8 برس رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا والد بھی ان جوشیلے لوگوں کے گروہ میں شامل تھا جو ستگوئے میں سونے کی تلاش میں بھاگم بھاگ آئے تھے۔ جمی ڈولٹن کو بچپن میں بڑے اکھڑ قسم کے کھیل پسند تھے۔ لڑائی میں اسے بہت مزہ آتا تھا، لیکن چونکہ وہ سکول میں سب سے چھوٹا لڑکا تھا لہٰذا اسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے دوسرے لڑکوں کو مارنا پڑتا۔ ایک دفعہ ہفتے کی رات کو جمی ایک گلی کی نکڑ پر 2 لڑکوں کو پیٹ رہا تھا کہ ایک سپاہی ادھر آ نکلا اور اسے پکڑ کر تھانے لے آیا۔ پھر اس نے جمی پر رحم کھا کر اس کی ماں کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں آپ کے بیٹے جمی کو لڑنے کے جرم میں پکڑ کر تھانے لے آیا ہوں اور ہم نے اسے قید کر دیا ہے۔ جمی کی والدہ آئرس تھی، وہ اپنے بیٹے سے بخوبی واقف تھی، لہٰذا اس نے جواب دیا، بہت اچھا سارجنٹ، اطلاع دینے کا شکریہ، میں اسے سوموار کو لینے آؤں گی۔
जब जिमी डोल्टल कैलिफोर्निया वापस आया तो वो अपने हाई स्कूल में बॉक्सिंग का चैंपियन करार दिया गया। जिमी पेशावर बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन उसके वालिद के दिल में अभी तक सोना तलाश करने का जज्बा था, लिहाजा उसके वालिद ने जिमी को सोने की कानों का इंजीनियर बनने की तरगीब दी। जिमी 3 बरस तक कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में कानकुनी की तालीम हासिल करता रहा। उसी जमाने में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान बॉक्सिंग के मुकाबले होने वाले थे, लेकिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अपने पुराने हरीफ को शिकस्त देने की फिक्र में थी। जिमी डोल्टल भी मुकाबले में शिरकत के लिए तैयारी शुरू करने लगा। चंद रोज बाद बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू हो गए। जिमी डोल्टल अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए दायरे में आया तो जिमी का कद सिर्फ 5 फुट और 6 इंच था, जबकि उसके मुखालिफ खिलाड़ी का कद 6 फुट से ऊपर। तमाशाई ये देखकर हंसने लगे, उनके ख्याल में ये एक मजाक था। जिमी के मुखालिफ बॉक्सर ने भी इसे मजाक ही समझा। उसने सोचा कि वो चंद मिनट में जिमी को मार गिराएगा। इतने में मुकाबले की घंटी भी बज गई। जिमी ने अपने हरीफ की ठोड़ी पर पहले ही राउंड में ऐसा जोर से मुक्का मारा कि वो फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मुकाबला लोगों की उम्मीदों के खिलाफ चश्मज़दन में खत्म हो गया और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जीत गई। आइए जिमी डोल्टल की फैमिली के बारे में जानते हैं। जिमी डोल्टल के 2 बेटे हैं, उनमें से एक हवाई जहाज और दूसरा वेस्ट पॉइंट में मुलाजिम है। जिमी ने बचपन में ही उन्हें लड़ना सिखाना शुरू कर दिया था। जिमी घुटनों के बल झुककर उन्हें मुक्काबाजी की मशक करवाया करता था। जिमी ने अपने बड़े लड़के से वादा किया था कि जिस दिन वो बॉक्सिंग में अपने बाप को हरा देगा, उसी रोज उसे एक घोड़ा बतौर इनाम मिलेगा। लड़का ये इनाम कभी ना जीत सका, लेकिन एक दफा उसने दोस्ताना मुकाबले में अपने वालिद का एक दांत जरूर तोड़ दिया। दूसरे दिन हवाई सफर की एक कॉन्फ्रेंस में वो हर एक को अपना टूटा हुआ दांत दिखाता और कहता, ये मेरे बेटे का कारनामा है। जिमी डोल्टल ने 1918 में अपनी एक हम जमात लड़की से शादी की थी। उसने 1924 में मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MSc की डिग्री हासिल की और अगले बरस इसी इदारे ने उसे डॉक्टरेट दे दी। चंद बरस बाद ही उसे हवाई साइंस के इदारे का सदर चुना गया था। हवाई सनत से ताल्लुक रखने वाले लोगों में ये एजाज सबसे मुकद्दम समझा जाता था। 1942 में जनरल जेम्स डोल्टल को जिंदगी भर की खिदमात के इवज गोगनहम मेडल दिया गया और हवाबाजी में उसने जो मार्के सर किए थे उनका एतराफ भी किया गया। ये थी जनरल जेम्स डोल्टल की जिंदगी की कहानी। इसी तरह से अगर आप मजीद बायोग्राफी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में उस शख्सियत का नाम बता सकते हैं। शुक्रिया।